الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله البصير القدير. ما صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج آپ کا یہ عظیم الشان نورانی اور روحانی جلسے پاک کا پروگرام جو حضور سرکار سیدنا سلطان الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. رب العزت اس محفل نور کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. زر نہیں کہ چل سکوں میں، پر نہیں کہ اڑ سکوں، اور زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں. زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں. یا رسول اللہ آپ گر کرم کریں تو در پہ میں چل سکوں، در پہ میں چل سکوں. اپنی بے کسی پہ ہوں حضور اشک بار. دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. آپ نے بلایا جنہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں. وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں. یا حبیب اللہ
نظر ادھر بھی ہو کہ ہم بہت غریبوں ہیں، ہم بہت غریبوں ہیں، کب گھڑی وہ آئے گی، کب گھڑی وہ آئے گی ہے جس کا انتظار، دل ہے بے قرار، آقا دل ہے بے قرار، دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار، آقا دل ہے بے قرار، اور شامیانہ رحمتی وہاں پہ تنا ہوا، شامیانہ رحمتی وہاں پہ تنا ہوا، مجمع ملائکہ وہاں پہ لگا ہوا، مجمع ملائکہ وہاں پہ لگا ہوا، ہر کوئی بھکاری اس جگہ کا ہے بنا ہوا، ہر کوئی بھکاری اس جگہ کا ہے بنا ہوا، نور سے بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا مدینے کا دیار، دل ہے بے قرار، آقا دل ہے بے قرار، دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار، آقا دل ہے بے قرار۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کانکا قد خلقتا کما تشاؤ، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے حد بیست۔ حضرات، یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 10 تاریخ کو سرکار سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی کربلا کی سرزمین پر۔ وہ کربلا کا میدان جو کوفہ شہر کے قریب ہے، وہ کوفہ جو ملک عراق میں ایک شہر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت اسی میدان میں ہوئی۔ آج ہم اور آپ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ضرور حضرت امام علی مقام کی یاد مناتے رہتے ہیں۔ یاد منانے کے بہت سارے طریقے ہیں، مجلسوں کے ذریعہ سے، حضرت امام حسین کا تذکرہ کر کے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نیاز دلا کر کے، کھچڑے پکا کر کے، سبیلیں پلا کر کے، جواز کی جتنی صورتیں ہیں یاد منانے کی، ان سب طریقوں سے آپ سرکار سیدنا امام علی مقام کی یاد مناتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی خرافات امام علی مقام کی یاد منانے میں آ گئے ہیں جن کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور شریعت نہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سرکار سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد یہی ہے جس انداز سے بیٹھ کر کے ہم اور آپ ان کا تذکرہ جمیل اور تذکرہ شہادت کر رہے ہیں۔ سرکار سیدنا امام علی مقام اللہ اکبر، شاہ است بادشاہ است، دین است دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ ہیں، حضرت امام علی مقام شاہ ہیں۔ ایک بادشاہ کی سلطنت کی حد ہوتی ہے،
وہ اپنے حدود مملکت کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے سلطنت کی ایک لکیر ہوتی ہے، وہ جہاں تک اس کے قبضہ اور ملکیت میں ملک ہوتا وہاں تک کا وہ شہنشاہ کہلاتا ہے، وہاں تک کا وہ بادشاہ کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے بارے میں بڑی عقیدت و محبت سے کہا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، تو حسین کی بادشاہی اور شہنشاہی کہاں سے کہاں تک ہے، اسی بات کو میں آپ کے ذہن و فکر میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ میری بات آپ حضرات کے ذہن و فکر میں اتر جائے اور امام حسین کی محبت میں آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہہ جائیں تو خدا کی قسم یہ تصور کر لو کہ امام پاک کی روح پاک کا فیضان آپ کی طرف متوجہ ہو گیا، سرکار امام علی مقام کی روح پاک خوش ہو گئی، اس لیے کہ امام علی مقام کی محبت میں جو آنکھیں بھیگتی ہیں، جو پلک تر ہوتے ہیں، جن نگاہوں سے آنسو کے قطرات بہتے ہیں، وہ آنکھیں بڑی اچھی ہوتی ہیں کہ محبت حسین میں بہ جائیں۔ امام علی مقام کی محبت میں آنسو کے قطرے ٹپک جائیں۔ امام علی مقام کی شہنشاہیت کہاں سے ہے اور کہاں تک ہے تو کسی اور سے نہ پوچھا جائے، کسی مفکر و مدبر سے آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفکر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملک کے شہنشاہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اس دربار عالی میں سوال کیا جائے جس دربار سے بڑھ کر کے کوئی دربار نہیں ہے، جس شہنشاہ سے بڑھ کر کے کوئی شہنشاہ نہیں ہے، جس حاکم سے بڑھ کر کے کوئی حاکم نہیں ہے، جس مالک سے بڑھ کر کے کوئی مالک نہیں ہے۔ آؤ اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے کہ حسین کی شہنشاہیت کہاں سے ہے اور کہاں تک ہے۔ جب یہ سوال کیا جائے گا تو آواز آئے گی، یہ پوچھنے والوں حسین کی شہنشاہیت پوچھ رہے ہو، حسین کی شہنشاہیت کا عالم تو ان کے نانا نے بیان فرما دیا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین کی شہنشاہیت اور بادشاہیت جنت بتائی جا رہی ہے، اور یہی نہیں کہ وہ صرف ان کی شہنشاہیت ہے بلکہ جتنے جنتی ہوں گے وہ ان سب کے سردار ہیں۔ تو جو جنت میں جنتیوں کا سردار ہو تو جنت میں وہی لوگ تو جائیں گے جو دنیا سے جنتی بن کر جائیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں وہ جہنمی ہو اور آخرت میں اسے جنت مل جائے۔ جو دنیا میں جنتی ہے جنت اسی کے لیے ہے، تو امام حسین جب جنتیوں کے سردار ہیں تو جو جنتی ہونے کا دعویٰ کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک جنتی ہے، حسین اعظم اس کے سردار دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ تو امام حسین کی شہنشاہیت دنیا کے جنتیوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ یہی دنیا میں جو جنتی ہیں یہی تو جنت میں جائیں گے، کہ کوئی الگ پارٹی جنت میں آ جائے گی۔ ذرا غور تو فرمائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہاں کہاں تک سمجھو گے امام علی مقام کو۔ آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام علی مقام نے کہا تھا یہ یادیں مناؤ؟ میرے دوست دو جملہ میرا نوٹ کر لو، تقریریں آپ بہت سنتے رہتے ہو کیسٹوں کے ذریعہ سے اور جلسوں میں بھی، بغیر یاد کے جب تک یاد نہ منائی جائے گی تب تک نہ سیاست زندہ رہ سکتی ہے، اور جب تک نہ یاد منائی جائے تب تک نہ مذہب زندہ رہ سکتا ہے۔ دونوں کو زندہ کرنے کے لیے دونوں کی یادیں منانی پڑے گی آپ کو۔ آپ سیاست زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو جس ملک میں جو سیاست ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے، اس کے لوازمات، اس کے تاریخی حقائق، اس کے اصول و ضوابط کی یادیں منائی جاتی ہیں۔ اور مذہب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مذہب میں جو یادگاریں رکھی گئی ہیں ان یادگاروں کو آپ کو منانا پڑے گا۔ مذہب میں جو یادگاریں رکھی گئی اور نہ منائی جائیں گی تو یادگاریں مٹیں گی تو مذہب مٹ جائے گا۔ آپ کہو گے سبحانی صاحب آپ تو عجیب بات کہہ رہے ہو،
میں عجیب بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک جملہ میرا آپ نوٹ کر لو ذہن پر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بني الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج والصوم و رمضان۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اس میں سے یہ ہے کہ کلمہ طیب پڑھنا، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ اور نماز کا قائم کرنا۔ اب آپ ذرا غور فرما لیجئے، یہ نماز ایک یاد ہی تو ہے۔ 5 وقتہ آپ یاد منا رہے ہو، فجر کا وقت ہو گیا یاد منا رہے ہو، ظہر کا وقت ہو گیا یاد منا رہے ہو، عصر کا وقت ہو گیا یاد منا رہے ہو، عصر کا عشاء کا وقت ہو گیا یاد منا رہے ہو۔ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا یہ دوسرا رکن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز یہ یاد ہی تو ہے۔ اب اور آپ غور فرمائیے، آقا ارشاد کہ دوسرا رکن نماز ہے وہ اقام الصلاۃ اور نماز کا قائم کرنا، اور تیسرا رکن ہے وہ ایتاء الزکوٰۃ اور زکات کا دینا۔ ہر روز زکات دینا آپ پر فرض ہے نہیں، بلکہ جب آپ کے مال پر حولان حول گزر جائے، 1 سال کامل گزر جائے آپ کے مال پر اور آپ کے ضروریات سے مال ہو تو آپ زکات ادا کریں۔ آج سال کے اس دن پر آپ نے زکات دے دیا ہے، مال آپ کا تجارت میں گھومتا رہا، جب سال کا وہی دن آتا ہے تو پھر زکات آپ پر اب نکال دینا فرض ہے۔ آپ زکات کی یاد منا رہے ہیں، اس دن کی آپ یاد منا رہے ہیں، آپ زکات سے ہٹ کر کے آگے بڑھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والحج، اور حج آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ حج کے معاملات کو آپ دیکھ لیں تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حاجیوں سے پوچھو حج آپ نے کیا ہے، معاملہ کیا تھا؟ وہ کہے گا میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، زمزم شریف کا پانی پیا ہے، میں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی ہے، میں نے اپنے بال کو بنوایا ہے، میں مینا میں پہنچ کر کے قربانی کیا ہوں، میں عرفات میں پہنچ کر کے دعا مانگا ہوں، میں مزدلفہ میں پہنچ کر کے رات ٹھہرا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ سب سارے معاملات ہیں کیا؟ آپ عرفات میں کیوں گئے؟ عرفات میں جانے کا نام معاملہ کیا ہے؟ آپ مینا میں قربانی کرنے کیوں گئے؟ آپ مزدلفہ میں رات میں آ کر کے کنکر پتھر میں اور اس ریت میں کیوں ٹھہرے ہیں؟ آپ نے زمزم شریف کا پانی کیوں پی لیا؟ آپ خانے کعبہ کے کنارے کنارے گھومتے کیوں رہے؟ آپ کہو گے سبحانی صاحب ایسی بات بتا رہے ہو جو سمجھنے کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہو، اور ایسی بات بتا رہے ہو جس پر کوئی کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خانے کعبہ کی بنیاد ڈالی تھی اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میں تیرے لیے ایک گھر بنا رہا ہوں، کس جگہ پر خانے کعبہ کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا؟ یہ خانہ کعبہ وہ خانہ کعبہ ہے پیارے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے زمین کی جھاگ کو نکالا اور فرشتوں کے ذریعہ سے وہاں کعبہ بنایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس نے کعبہ بنایا، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جب طوفان نوح آیا اور کعبہ غرق ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنایا۔ مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب کعبہ بنانا شروع کیا تب ذرا مزاج دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پتھر اکٹھا کرتے ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو پتھر دیتے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم دیوار چنتے جا رہے ہیں، اور چاروں طرف سے جب دیوار کو چن کر کے چھت تک مکمل کر دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دیوار کو چن رہے تھے اب جب نیچے آ رہے ہیں تو وہ پتھر آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ پہلے جب دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی اسی اعتبار سے پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا، زمین کو پتھر چھوڑ رہا ہے، اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جب حضرت ابراہیم پیغمبر نیچے اتر رہے ہیں تو پتھر نیچے نیچے چلا آ رہا ہے۔ جب آپ اپنے قدم کو پتھر سے ہٹا رہے ہیں تو دیکھا دونوں قدم پاک کا نشان بن گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس قدم پاک کے نشان کو پسند فرما لیا اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ آج بھی حاجی
جاتا ہے تو مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نماز تو حرم میں ادا ہی کر رہا ہے, مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب تعالیٰ کو اپنے محبوب کے پاؤں کے نشانات پسند آ گئے ہیں. رب تعالیٰ اس یادگار کو برقرار رکھ رہا ہے. اسی یادگار کا نام عبادت ہے. وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى. ذہن میں بات رکھیے گا, مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے ہو, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک کی یادگار ہے. خانہ کعبہ آپ گھوم رہے ہیں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اب آپ ذرا دیکھیے, آپ نے کعبہ کا طواف کر لیا, مقام ابراہیم پر آپ نے نماز ادا کر لی, آپ پیچھے ہٹ کر کے زمزم شریف کے کنواں پر آتے ہیں اور اس کنواں کا پانی پیتے ہیں جس کو زمزم کہا جاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا یہ زمزم کا معاملہ کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس جگہ پر جہاں کعبہ ہے چھوڑ کر کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے عرض کیا, میرے تاجدار آپ ہم کو اس وادی غیر ذی زرع میں نہ جہاں کھیتی ہے, نہ باڑی ہے, نہ درخت ہے, نہ پانی ہے, نہ کچھ ہے, صرف چاروں طرف سے پہاڑیاں ہیں, چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کا حکم ہے. وہ عورت تھی, پیغمبر کی بیوی ہیں, دوسرے پیغمبر کی ماں ہیں, شوہر کی بات کو تسلیم کر لیا کہ جب میرے رب کا حکم ہے تو میرا رب میرا محافظ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. آپ کا دیا ہوا جو تھوڑا سا کھجور اور پانی تھا, کھانے پینے کا سامان, وہ ختم ہو گیا. اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کچھ پانی نہیں پی رہی ہیں, کوئی غذا جسم میں نہیں جا رہی ہے تو دودھ خشک ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب دودھ کہاں سے پلائیں؟ حضرت اسماعیل کو وہیں پر سلا دیا اور پہاڑی پر گئیں. پیچھے مڑ کر کے دیکھا پہاڑی ہے, اس پہاڑی پر گئیں جس پہاڑی کا نام صفا ہے. حضرت ہاجرہ اس پہاڑی پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی کہ کسی طرف پانی ہے کہ نہیں ہے, کوئی آدمی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, کوئی سہارا میرا ہے کہ نہیں ہے. حضرت ہاجرہ خدا کی عبادت کی نیت سے نہیں پہاڑی پر گئی ہیں بلکہ نبی کی محبت میں گئی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, اپنے صاحبزادے کی محبت میں پہاڑی پر چڑھ کر کے چاروں طرف دیکھ رہی ہیں, کچھ نہیں دکھائی دیا. نیچے اتری, قدم آگے بڑھا, جب تھوڑی سی ہموار زمین ملی تو تیز دوڑ دیتی ہیں. جب دوسری پہاڑی پر چڑھی تو اس پہاڑی کا نام مروا ہے, اور جب مروا پہاڑی پر چڑھی تو پھر چاروں طرف دیکھنے لگتی ہیں, کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے. مروا پہاڑی سے پھر اتر رہی ہیں اور اترتے ہوئے پھر چل رہی ہیں, پھر اس ہموار زمین پر پہنچی جو زمین برابر ہے تھوڑا سا حصہ, تیز دوڑ پڑی اور پھر صفا پہاڑی پر آ گئی. حضرت ہاجرہ 7 چکر لگاتی ہیں. پوچھو ہاں جو حاجیوں سے پوچھو کہ صفا پر چڑھ کر کے حاجی جب چلتا ہے تو ہموار زمین پر پہنچتا ہے تو اسی اعتبار سے چلتا ہے جس اعتبار سے حضرت ہاجرہ تیز چلی ہے, اور پہاڑی پر وہ چڑھتا ہے اسی اعتبار سے چڑھ رہا ہے جس انداز سے حضرت ہاجرہ چڑھی ہیں. جب 7 مرتبہ چڑھنے کے بعد حضرت ہاجرہ نے پھیرا پورا ہوا اور گھوم کر کے دیکھا اپنے بچے کی طرف تو دیکھ رہی ہیں کہ پانی کا چشمہ ابل رہا ہے, پانی بہ رہا ہے. وہاں سے تیز رفتار آئی اور آنے کے بعد ریت کو بٹورنا شروع کر دیا. ارشاد فرمایا زم زم زم, ٹھہر جا ٹھہر جا. مورخین مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ نہ کہہ دیتی کہ زم زم ٹھہر جا تو زمزم کا پانی پوری دنیا میں جاری ہو جاتا. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم کی برکت ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, حضرت ہاجرہ نے زمزم شریف کو باندھ دیا. اب آپ دیکھیں یہ زمزم شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقدس ایڑی سے لگا ہوا پانی ہے جس کو رب تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت جبریل کے ذریعہ سے جاری کر دیا. وہ پانی عام پانیوں کی طرح سے نہیں ہے. آپ اس پانی کو جس نیت سے پیئیں گے آپ کی وہ نیت پوری ہو جائے گی, اور اس کی گارنٹی میرے آقا عطا فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ جو زمزم شریف کو جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا کر دے گا. مومن زمزم شریف کو خوب پیٹ بھر کر کے پیتا ہے اور منافق زمزم شریف کو پیٹ بھر کر کے نہیں پی پاتا.
یہ بھی میرے سرکار کا فرمان ہے. آقا فرماتے ہیں زمزم شریف خوب پیو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان زمزم شریف خوب پیو. زمزم شریف میں بھوک مارنے کی تاثیر ہے. جدید دور میں سائنس والوں نے ریسرچ کیا. اصل میں آج بالکل مزاج کے خلاف لاؤڈ اسپیکر ہے. میں اپنی تقریر میں منع کر دیتا ہوں کہ ایکو مت رکھنا، مگر بغیر یہ ایکو کے چل نہیں پا رہے ہیں. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پیارے، اسے سمجھ لو، آپ کے ایمان پر ڈاکہ کوئی نہ ڈال پائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سنو. آقا فرماتے ہیں جو جس نیت سے زمزم شریف کو پیے گا. آج دور جدید میں بھی ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا اور بتایا کہ 40 اجزاء جو مادیات کے طاقت دینے والے پائے جاتے ہیں، وہ ساری طاقتوں کی چیزیں زمزم شریف میں پائی جا رہی ہیں. وہ زمزم شریف ہے. شفا کے نیت سے پیو، اچھے ہو جاؤ گے. شفاعت کی نیت سے پیو، بخش دیے جاؤ گے. صحت کی نیت سے پیو، صحت پاؤ گے. جس نیت سے بھی زمزم شریف کو پیو، اللہ تعالیٰ اس نیت کو آپ کے بھلا کر دے گا. وہ زمزم شریف کی تاثیر ہے. اچھا تو کیا زمزم شریف کو بیٹھ کر پیو؟ ہر پانی تو آپ کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں. آپ کہو گے سبحانی صاحب نہیں، اگر میں کھڑے ہو کر کے پیوں گا تو مفتیان کرام، علماء کرام، شریف طبقہ، مسائل دینیہ کو جاننے والے لوگ کہیں گے یہ ادب کے خلاف ہے، تمہیں پانی اس طرح سے نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کر کے پانی پیو. بمبئی کا پانی ہم پیئیں تو بیٹھ کر کے پیئیں، یہاں کے نل کا پیئیں تو بیٹھ کر کے پیئیں، پوری دنیا کا پانی پیئیں تو بیٹھ کر کے پیئیں، لیکن جب زمزم شریف کا پانی ہم پیئیں گے تو کھڑے ہو کر کے پیئیں گے. اور وہ بھی نہیں، جہاں بھی زمزم شریف کا پانی پیو گے کھڑے ہو کر کے پیجئے. مسجد میں پیجئے تب بھی کھڑے ہو کر پیجئے، اپنے گھر میں پیجئے تب بھی کھڑے ہو کر پیجئے، بازار میں پیجئے تب بھی زمزم شریف کا پانی کھڑے ہو کر پیجئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ وہیں پر پھر سوال کر سکتے ہو کہ ہم زمزم شریف کا پانی پئیں تو کس طرف اپنے رخ کو کر کے پی لیا کریں زمزم شریف کا پانی. تو فوراً آپ کو یہ قانون مل جائے گا، یہ ذہن شریعت کا مل جائے گا کہ اور پانی تو اپنے گھر میں رہ کر کے کسی بھی طرف منہ کر کے پی، کوئی بات نہیں ہے، مگر زمزم شریف کے پینے کا ادب یہ ہے کہ وہ پانی پی تو قبلہ کی طرف منہ کر کے پی، کھڑے ہو کر کے پیو. یہ ادب بتایا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، آخر یہ فرق کیا ہے؟ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ زمزم شریف کا پانی اور پانی یہ برابر نہیں ہے. آپ ذرا غور کر لو، جب پانی اور پانی میں برابری نہیں ہو سکتی ہے تو آدمی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ درجہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے جب پانی کو برابر نہیں رکھا ہے تب کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ ایک ذہن اور دے دوں، بڑے پتے کی بات ہے. ہم اور آپ برسات کا مہینہ پاتے ہیں، بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن جو لوگ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں یا دیہات کے رہتے ہیں وہ ہندی مہینوں کے اعتبار سے نچھتروں کو بھی جانتے ہیں. بارش کا آخری حصہ جب آتا ہے تو اسے سیواتی کہتے ہیں. آپ نے غور کیا سیواتی کا پانی کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ اور پانی برسے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سیواتی کی بوندیں جب پڑتی ہیں تو ہر بوند کی قیمت ہوتی ہے. اور پانی برسے آسمان کا سمندر میں گرے، سمندر بھر جائے، کوئی بات نہیں ہے. جیسے اس سال طوفان آ گیا، سمندر سے طوفان اٹھا، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، پورے بمبئی میں اثر ہو گیا. لیکن آپ اندازہ لگائیں، برسات کے آخری ماہ میں اور آخری بارش کے قطرے جب گرتے ہیں تو اسی سمندر کے کنارے سیپیاں اپنے اپنے منہ کو کھولے ہوئے ہیں. وہ قطرہ گر جائے. آخر میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نے کبھی سیپیوں سے پوچھا، اے سیپیو تم تو سمندر ہی میں ہو، سمندر کے کنارے ہو، تمہیں پانی کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے بھاری ساغر میں تم موجود ہو، تم ایک قطرے پانی کے لیے کیوں ترس رہے ہو؟ تو آواز آئے گی، اے اللہ کا بندہ تو نے نہیں سمجھا، ارے سمندر کے پانی سے موتی نہیں پیدا ہوتا ہے، یہ پانی جو گرے گا سیواتی کا اور اس کا ایک قطرہ میرے منہ میں چلا جائے گا تو موتی پیدا ہو جائے گا. آسمان کا پانی
पानी सेवाती का और पानी की तरह से नहीं है, तो प्यारे इंसान कैसे बराबर हो सकते हैं? नबी और गैर नबी में बराबरी कैसे हो सकती है? पानी के फर्क को आप समझ लो तो कभी भी बदमज़हब नहीं हो सकते हो। बात समझ में आ रही है? जरा गौर कीजिए। जमजम शरीफ का पानी पीना, जमजम शरीफ का एहतराम करना, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद है। अच्छा, आप दोनों पहाड़ियों पर दौड़ते क्यों हैं, सफा और मरवा पर? अभी मैंने पूरा वाकया बयान किया कि सफा और मरवा पर आप दौड़ रहे हैं। हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल की मां अल्लाह की इबादत के लिए नहीं दौड़ी थी, अपने बेटे की मोहब्बत में दौड़ रही थी। मगर नबी की मोहब्बत में मां दौड़ी हैं दोनों पहाड़ियों पर। रब को यादा पसंद आ गई। रब ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये दोनों पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मैं पूछना चाहता हूं प्यारे, नबी के मां के कदम पड़ जाएं तो वो जगह अल्लाह अपनी निशानियों में से बयान फरमा रहा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ आप, यादगारों से कहां भागोगे? सफा और मरवा पर दौड़ लगाना ये हजरत हाजरा की याद है। तो हज तो पूरा यादगार का मामला है, यादगारें मिटाएंगे, ये न करो वो न करो। जरा गौर फरमाइए। अब आप सफा और मरवा से आगे बढ़िए। जब आप सफा और मरवा से आगे बढ़ते हैं तो आप अरफात के मैदान में जाते हैं। ये अरफात का मैदान क्या है? आप पढ़ो, उलमा से पूछो। ये वही मैदान है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अरफात के मैदान में कबूल हुई थी। और जिस जगह पर हजरत हव्वा, हजरत आदम मिले और तौबा कबूल हुई, आज भी वहां अरफात के मैदान में एक खंभा है जिसको जबले रहमत कहा जाता है। उस पूरे मैदान में 9 तारीख की जिलहिज्जा को सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के अपने रब की बारगाह में माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की। इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसी मैदान में जब पहुंचे थे, रब ताला ने उनकी लग़्ज़िश को कबूल फरमा करके माफ कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें उस मैदान में जब पहुंच जाएंगी और अपने खताओं की माफी मांगेंगी, तो जब आदम की लग़्ज़िश को रब ताला ने माफ फरमा दिया तो इब्ने आदम अपनी गलतियों को रो करके मांगेंगे माफी, रब ताला माफ फरमा देता है। अरफात के मैदान में जाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यादगार है और हज का सबसे बड़ा रुकन यही बन जाता है। सारे अरकान अदा करते रहो, लेकिन अगर 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में आप ना गए तो आप हाजी नहीं होंगे। और अरकान छूट जाए तो उसके लिए दम दे दो, लेकिन अगर अरफात के मैदान में जाना छूटा तो दम नहीं है, आप हाजी नहीं होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यादगार है अरफात के मैदान में जाना। यादगारों को कहां कहां मिटाओगे? इस पर जोर दीजिए और समझिए। एक जुमला और अर्ज कर दूं। आज कुछ लोग नजदी ज़हनो फिक्र रखने वाले ये शोर गोगा करते रहते हैं कि यहां तो हमारे पीछे आप नमाज नहीं पढ़ते, हमारे कांधे से कांधा आप नहीं मिलाते, हमारे साथ आप मस्जिद में नहीं जाते हैं, मगर जब हज करने के लिए जाते हैं तो आप कहां नमाज पढ़ते हैं? हमने कहा हम हरम शरीफ में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं, जहां वक्त हुआ वहीं नमाज पढ़ते हैं। कहा साहब हज जब आप करने जाते हैं तब कहां नमाज पढ़ते हैं? हमने कहा हज का मामला क्या, हज तो अलग फरीजा है, नमाज तो अलग है। जो 5 वक्ता नमाज यहां है वही 5 वक्ता नमाज वहां है। हज के लिए कोई अलग से नमाज नहीं है। जिस दिन तुम ईद अज़हा की नमाज यहां पढ़ रहे हो, कोई हाजी नमाज नहीं पढ़ता है वहां ईद अज़हा की, वो कुर्बानी कर रहा है। हाजियों पर ईद अज़हा की नमाज नहीं है और न हज के लिए कोई नमाज है। जो नमाज 5 वक्ता यहां फर्ज है वही 5 वक्ता नमाज वहां फर्ज है। हज एक अलग फरीजा है, नमाज एक अलग फरीजा है। कितना धोखा ये दिया करते हैं। इसमें भी मेरे सरकार का इल्म गैब पोशीदा है। मेरे आका अगर अरफात के मैदान में जा करके और अलग से हज की नियत से कोई नमाज पढ़ा देते तो दस्तूर बन जाता। मेरे आका की निगाहे नबूवत देख रही है कि कुछ ऐसे भी होंगे जिनका दिल दीन से खाली होगा, जबानी दावा होगा, उनकी हुक्मरानी होगी। कितना बड़ा जुल्म होता। इसलिए खाली हज हज है। जो 5 वक्ता नमाजें यहां हैं वही 5 वक्ता नमाजें वहां हैं।
اب اس میں بھی فرق آپ دیکھ لو. عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو سب جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں, ظہر اور عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں. امام صحیح العقیدہ ہے تو ظہر کی نماز امام کے پیچھے پڑھو, صحیح العقیدہ نہیں ہے تو آپ الگ سے پڑھو. آپ کے اپنے لوگ ہیں تو جماعت کر کے اپنے لوگ پڑھو. عرفات کے میدان میں کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں سکتا. یہاں تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو, جماعت سے کیوں نہیں پڑھ رہے ہو, یہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جی نہیں, عرفات کے میدان میں کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں سکتا. کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے, کوئی رو رو کر کے معافی مانگ رہا ہے. عرفات کے میدان میں سب جمع ہیں. ظہر کی نماز ادا کیا, عصر کی نماز ادا کیا. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت میں عرفات کے میدان میں. اب جب دن غروب ہو گیا تب حاجی لوگ عرفات کے میدان سے نکلنے لگتے ہیں. مغرب کا وقت ہو گیا, نہ عرفات میں اذان ہو رہی ہے مغرب کی, نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے عرفات میں مغرب کی 9 ذی الحجہ کو. اختیار رسول پر گفتگو کرنے والے نجد کی بدماش اولادو, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے نبی کا اختیار کہاں کہاں دیکھو گے؟ عرفات کے میدان میں کسی حاجی کی ہمت نہیں ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو گیا تو اذان دے اور کوئی امامت کرے یا نماز پڑھ لے. نہیں, نکلو عرفات کے میدان سے ساتھ. کیوں بھگا رہے ہو بھائی, کیوں نکال رہے ہو؟ نہیں نکلو. تم اب تک ٹھہرے رہے, اب اجازت نہیں ہے ٹھہرنے کی. رات نہیں رہنے دو گے؟ نہیں, رات نہیں رہنے دیں گے. اچھا نماز پڑھ لیں؟ نہیں, نماز مغرب کی یہاں مت پڑھنا. چلو سب کہاں چلے؟ مزدلفہ. اس میدان کو چھوڑو, ایک دوسرا میدان آ رہا ہے, چلو وہاں مغرب کی نماز پڑھنا. صاحب جب وہاں ہم پہنچیں گے تو مغرب کا وقت تو ختم ہو جائے گا, عشاء کا شروع ہو جائے گا. چاہے عشاء کا وقت شروع ہو جائے چاہے صبح ہو جائے, چلو سب وہیں. یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. 9 ذی الحجہ کو مغرب کے وقت کی نماز بمبئی میں مغرب کے وقت میں پڑھو. جان بوجھ کر قضا کرو گے تو مجرم بنو گے. مدینہ شریف کے لوگ مدینہ شریف میں پڑھیں. خود مکہ والے جو حج کرنے عرفات میں 9 ذی الحجہ کو نہیں گئے ہیں وہ مکہ میں مغرب کی نماز پڑھیں, اذان دیں. مگر جتنے لوگ دنیا سے مسلمان گئے ہیں کلمہ پڑھنے والے, آقا کریم کا نام لینے والے, میں سب کو لمحے فکریہ دے رہا ہوں. تم اپنے نبی کا اختیار ملاحظہ فرما لو. تم وہی مغرب کی نماز بمبئی میں نہ پڑھو, قضا ہو جائے تو مجرم ہوگے. پاکستان والے پاکستان میں نہ پڑھیں, قضا ہو جائے تو مجرم ہو جائیں گے. دنیا کے جس جس گوشے میں لوگ رہیں, اگر قضا اس دن نماز مغرب کی نہ پڑھیں مغرب کے وقت میں تو مجرم ہو جائیں گے. مگر ساری دنیا کا مسلمان عرفات کے میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سارے مفتیان کرام اکٹھا ہو جائیں اور کہیں کہ 9 ذی الحجہ کو حج کے دن ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے تو اجازت نہیں ہے تمہیں پڑھنے کے لیے. مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو نہیں پڑھ سکتے ہو. تو کیا قرآن نے کہیں بیان کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہ پڑھنا, مزدلفہ میں پڑھنا؟ قرآن میں تلاشو, دکھاؤ قرآن میں کہیں ہو تو. ہر بات قرآن میں تلاشو. میلاد ہے قرآن میں, امام حسین کا تذکرہ قرآن میں ہے جو مناتے ہو. سبیل کھچڑا جو کھلاتے پلاتے ہو امام حسین کے نام پر, یہ ہے قرآن میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. امام حسین کے نام پر کھانا بھی نہیں برداشت کر پاتے ہو پیارے, اتنی عداوت تمہیں ہو گئی ہے. دعوت دیتے ہو اپنے دوست کو, ذرا آ جائیے گا, میرے وہاں ولیمہ کی دعوت ہے, میرے وہاں عقیقہ کی دعوت ہے, آپ آ جائیے گا, میرے وہاں پارٹی ہے, آپ آ جائیے گا, میں نے دکان لی ہے, میں نے دعوت کی ہے, آ جائیے گا. پیارے کھانوں کی نسبت آپ اپنے طور پر تو کیا کرتے ہو, یہ شادی کا کھانا ہے, یہ ولیمہ کا کھانا ہے, یہ میرے دوست کا کھانا ہے, یہ عقیقہ کا کھانا ہے, یہ جنم دن کا کھانا ہے, سالگرہ کا کھانا ہے. سالگرہ مناتے ہیں اپنے بچوں کا, اخباروں میں دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان ساری چیزوں کی طرف کھانے کی نسبت کر دو تو گٹا گٹ نکلتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے کہہ دیا غوث پاک کا مرغا ہے, بالکل حرام. امام علی مقام کا کھچڑا ہے, ارے غلط, بالکل نہیں کھانا چاہیے. کیوں بھائی؟ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ امام حسین کا کھانا ہے, نسبت کر دی گئی تو حرام ہو گیا کھانا. لاؤ, کہیں بھی نسبت کرنے سے کھانا حرام ہوا ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے. قرآن میں رب بیان فرماتا ہے, اگر کہیں دکھاؤ
کہ حاجیوں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں تم مغرب نہ پڑھنا، مزدلفہ میں پڑھنا۔ کہو گے سبحانی صاحب قرآن میں نہیں ہے، رسول کی حدیث میں ہے۔ تو قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ نماز کو نماز کے وقتوں میں ادا کرو، نماز کو نماز کے وقتوں میں ادا کرو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے، اس کے وقت میں ادا کرو۔ تو عرفات کے میدان میں آپ وقت الٹ کیوں رہے ہیں جناب؟ قرآن پر زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا قرآن چھوڑ کر کے رسول کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے؟ آپ سمجھتے نہیں ہو تو ان کے چکر میں پھنس جاتے ہو، عقیدہ بگاڑ رہے ہو۔ آؤ ذرا اپنے آقا کا اختیار ملاحظہ فرماؤ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نماز اپنے وقتوں میں فرض ہے، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کی جائے، مگر مغرب کی نماز 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نہیں پڑھ سکتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم علماء اہل سنت علامہ سبحانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سب پہنچ گئے مزدلفہ میں، بھئی عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء پڑھائیں پھر مغرب نہیں، پہلے تم مغرب پڑھو، قضا کی نیت سے نہیں، ادا کی نیت باندھو۔ عجیب آدمی ہو، وقت ہے ہی نہیں اور ادا کی نیت باندھیں، یہ کون سا معاملہ ہے وقت عشاء کا وقت اور ہم کہہ رہے ہیں نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض مغرب کی پڑھ رہے ہیں عشاء کے وقت میں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ہے وقت عشاء کا مگر ادا کی نیت سے پڑھ رہے ہو۔ ہاں مغرب کی نماز قضا ہو گئی، عشاء کے وقت میں پڑھو گے تو تمہیں قضا کہنا پڑے گا اور وہ تمہاری نماز قضا ہی ہوگی۔ لیکن آؤ مزدلفہ کے میدان میں تم کہتے ہو کہ ہم مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں، ادا ہو رہی ہے، مغرب پڑھ لو پھر عشاء پڑھ لو۔ ذرا غور تو فرمائیے پیارے، آپ نے جب غور کیا یہ ایسا ہوا کیوں؟ میرے آقا نے ایسا کیا، عرفات کو چھوڑ دیا، مزدلفہ میں چلے آئے۔ شہدائیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا مغرب کی نماز پہلے پڑھو ادا کی نیت سے، پھر عشاء پڑھو ادا کی نیت سے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، اب کچھ سوچنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جن چیزوں سے میرا رسول روکے رک جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بھاری اور اختیار مصطفیٰ کیا دیکھو گے؟ اور کسے کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ؟ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے کہا، نبی کا کلمہ پڑھنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں سنو، تمہارے نبی کی شان کیا ہے کہ خلق کے حاکم ہو تم اور رزق کے قاسم ہو تم۔ یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم اور رزق کے قاسم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ تو مزدلفہ میں ٹھہرنا یادگار ہے، کعبہ کا طواف کرنا یادگار ہے، زمزم شریف کا پانی پینا یادگار ہے، صفا اور مروہ پر دوڑ لگانا یادگار ہے، یہ منڈی مٹانا۔ اب جب آپ طواف کر چکے، اگر آپ نے عمرہ کیا طواف کر لیا، آپ عمرے کے ارکان سے فارغ ہو گئے تو سر چھلاؤ چاہے بال چھوٹا کراؤ۔ یہ کہاں قرآن شریف میں ہے کہ ماں بال مڈواؤ؟ حج کے ارکان پر غور کر لو تو کبھی اعتراض نہیں کرو گے آقا کی عظمت پر۔ میرے سرکار نے حکم دے دیا کہ سر کو چھلاؤ، بال بنواؤ۔ میں غور کرنے لگا، حیرت صاحب، مولانا معراج صاحب ہیں کہ چلے گئے، کہ آخر یہ سر کیوں چھلایا جاتا ہے؟ عرفات کے میدان سے جب پلٹ کر کے ہم آئے، مزدلفہ میں رات گزار دیا، سویرے کے ٹائم ہم نے قربانی کر لی، تو اب سر چھلا میں، تو محاورے میں وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ سر چھلا دوں گا، انہیں اتنا بے عزت کروں گا کہ سر چھلا دوں گا۔
जब किसी को कोई समाज में सजा देते थे लोग तो कहते थे इसके सर को छिला दो या 3 तरह से इसका बाल काट दो और गधे पर बैठा कर घुमाओ कि ये मुजरिम है, मुजरिम। अरफात के मैदान में हर अल्लाह का बंदा जमा होने वाला अपने आप को रब की बारगाह में इकरार करता है, मौला मैं मुजरिम हूं। मुजरिम हो तो सर छिलाओ, अपने जुर्म का इकरार करो। हाजी सर छिलाकर अपने जुर्म का इकरार करता है, मौला अब माफ फरमा दे, मैं मुजरिम हूं, मुजरिम हो। निदा आती है मेरे बंदे, जा तूने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, माफी मांग लिया, मैंने माफ कर दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम अल्लामा सुभानी साहब किबला, नारा तकबीर, नारा रिसालत। मुजदलफा से पलट करके आप आ गए मिना में। मिना में आप कुर्बानी कर रहे हैं। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल के लिए कुर्बानी पेश की थी, मगर हजरत इस्माइल की गर्दन न कटी थी, उनके जगह पर दुम्बा ज़बा हुआ। कुर्बानी तो हुई, ये यादगार है। तो मिना में कुर्बानी करो, ये यादगार है। अच्छा, एक यादगार और है। हाजियों से पूछो, 3 खंभे हैं, अब तो खंभा नहीं, अब उसको दीवार की शक्ल में कर दिया है। उस पर कंकरी मारते हैं, कोई जूता फेंक कर मारता है, कोई चप्पल फेंक कर मारता है, कुछ लोग छतुरिये फेंक करके मार देते हैं। उसी भाग दौड़ में और मारने में मर भी जाते हैं। इतनी भीड़ होती है कि मर जाते हैं। उसको कहते हैं जमरात। ये कंकरी काहे मार रहे हो भाई? सुभानी साहब आप अजीब बात कर रहे हो, कंकरी क्यों मार रहे हैं? शैतान को हम मार रहे हैं। वहां कहां शैतान है? अरे शैतान को इतनी चोट लगती तो इतनी कंकरियां जब से मारी जा रही हैं और कब तक मारी जाएंगी पता ही न लगता वो कहां गया। तो क्या शैतान चोट खा रहा है आपकी कंकरी मारने से? यहां बंदूक भाला चलाओ, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, ये कंकरी मार रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? हम शैतान को मार रहे हैं। मतलब यह है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को लेकर के खुदा की बारगाह में चले थे कि कुर्बानी पेश करूंगा, तो शैतान हारिज हो रहा था, दखल डाल रहा था, और 3 मकाम पर दखल उसने डाला। हजरत इब्राहिम ने मारा कंकरी फेंक करके, उसको जलीलो रुसवा किया। शैतान की ये जिल्लतो रुसवाई जो हजरत इब्राहिम और इस्माइल के जरिया हुई, रब ताला ने इस अदा को पसंद कर लिया, हज का रुकन करार दे दिया जाता है। अब जब इस्माइल और इब्राहिम की कुर्बानी के लिए आओगे तो तुम्हें इसी मकाम पर मारना पड़ेगा जहां उन्होंने शैतान को मारा था। शैतान को चोट तो नहीं लग रही है, मगर जलील किया जा रहा है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है, उसको रुसवा किया जा रहा है, और सारे लोग कंकरी मार रहे हैं। तो शैतान की यादगार ये है। अजीब मामला है यार, शैतान को मार मार करके शैतान को याद करो तो इबादत हो रही है। इमाम हुसैन का दिन आ जाए शहादत का तो बिदात और शिर्क और हराम और नाजायज सब हो गया। जरा गौर फरमाइए, शैतान को आपने मारा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा था, तो किसकी यादगार मना रहे हो? हजरत इब्राहिम की ना। तो शैतान याद आता है कि नहीं याद आता है जब मारते हो? हर आदमी मुंह से कहता है मैं शैतान को मार रहा हूं। तो शैतान को रुसवा करते हुए शैतान को याद कर रहे हो। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। पूरे हज के अरकान को टटोल डालो, हज का हर रुकन किसी न किसी की यादगार है। पता ये चला कि यादगारों का मनाना, मजहबी तौर पर मजहब ने जिस यादगार की इजाजत दी है, ये इबादत है, इबादत है। रब फरमाता है वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। मिना के मैदान में कुर्बानी हुई, न हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन कटी, न खून बहा, न जनाजा तड़पा। करबला के मैदान में मामला क्या हुआ? करबला के मैदान में आखिर हालात क्या हुए? करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के जवान बेटे शहीद हुए, जवान भतीजे का जनाजा तड़पा, भाई का बाजू कटा, खेमा जला दिया गया, चादरें छीन ली गई,
दौलत व सरवत का मामला तो था नहीं, जो कुछ सामान थे वो कब्जा में कर लिए गए, असीर बना लिया गया, ये सारे हालात लाए गए। और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के गले पर तलवार न चली थी, बल्कि घोड़ों को दौड़ा करके जिसमें पाक को मसला किया गया। इतनी अजीम कुर्बानी जो दीन के लिए हुई है, क्या वो कुर्बानी भुलाई जा सकती है? नहीं भुलाई जा सकती। मैदान मिना की कुर्बानी की यादगार जिलहिज्जा में हो रही है, और मैदान करबला की यादगार मुहर्रम के महीना में हो रही है। हमारा साल भी खत्म होता है तो कुर्बानी पर, और हमारा साल भी शुरू होता है तो कुर्बानी पर। इस्लाम के दामन में इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। इमाम अली मकाम की याद मनाओ, ताकि ये ज़हनो फिक्र रहे और ताजा रहे कि इमाम किस बुनियाद पर शहीद हुए। लाख ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जा रही है। इमाम ने हुकूमत वक्त की बगावत की थी, खिलाफत चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, हुकूमत वक्त की जरूर आपने बगावत की थी और खिलाफत चाह रहे थे, मगर हुसैन की खिलाफत अपने इख्तिदार के लिए नहीं थी, अपने नफ्स के लिए नहीं था, अपने जाती फायदे के लिए नहीं था। हुसैन तो इतने अजीमुशान है, इतने अजीमुशान है कि उनके नाना ने उन्हें इख्तिदार दे दिया था। हुसैन ने जो ऐसी हुकूमत की बगावत की थी, कयामत तक के लिए ज़हनो फिक्र दे दिया था। ए नाना के कलमा पढ़ने वालों, अगर हुकूमत की तरफ से तुम्हारे अमल पर डाका डाला जाए तो उस हुकूमत को लात मार देना। अगर हुकूमत की तरफ से तुम्हारे ईमान पर डाका डाला जाए तो हुकूमत को तुम लात मार देना। अगर ये तुम्हें उस हुकूमत का मुकाबला करने के लिए गर्दन देनी पड़े, हुसैन की गर्दन याद कर लेना। जवान बेटा देना पड़े, अली अकबर को याद कर लेना। भतीजा जाए कासिम को याद कर लेना। बच्चा कुर्बान हो अली असगर को याद कर लेना। मां और बहनों की बात हो तो करबला की सरजमीन पर ज़ैनब को याद कर लेना, शहरबानों को याद कर लेना, उम्मे रबाब को याद कर लेना, भाई का मामला हो अब्बास को याद कर लेना, बूढ़ों का मामला हो मुस्लिम बिन औसजा को याद कर लेना, हबीब इब्न मज़ाहिर को याद कर लेना। करबला का एक एक नक्शा तुम्हें हुकूमत वक्त की गद्दारियों और नाजायज पॉलिसियों से जो दीन पर तुम्हारे दखल कर रहे हो, तुम्हें चैलेंज कर रहा है। इसीलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कह दिया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न शहीद आजम अल्लामा सुब्हानी साहब किबला, नारा तकबीर, सुभान अल्लाह। जब हमने गौर किया अल्लामा के इस शेर पर कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो करबला तो एक है। हर करबला का मामला क्यों कहा गया? ज़हनो फिक्र मिल रहा है। जब जब करबला की तरह से मुसलमानों की तरफ से मामलात होते रहेंगे, इस्लाम जिंदा होता रहेगा। और इस्लाम की जिंदगी करबला ही के बाद है। अगर इस्लाम की जिंदगी देखना चाहते हो, इस्लाम का वकार देखना चाहते हो, तो तुम्हें हुसैनी अमल में भी बनना पड़ेगा, और तुम्हें हुसैनी हर हर मोड़ पर बनना पड़ेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस इंशाअल्लाह फिर बयान होगा। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मैं चूंकि थका हुआ हूं, ये खाके करबला है कैसेट, इसको आप खरीद लेंगे, और कापड़िया नगर की, और ये फिर है मदीने से करबला तक, ये भी कैसेटें हैं, आप लेते जाओ, मुफस्सल बयान सुनो अपने घरों में, ताकि बच्चों को दीनी शऊर हो, बदअमलियों से दूर रहें, हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत हो। और ये खुतबाते खवातीन है, औरतों को पढ़ने के लिए किताब, इस किताब को भी आप लेते जाएं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मी हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मी हिदायत पे। शबे असरा के दूल्हा
پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایات پہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاووں کی لطافات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایات پہ جس نے امت پہ لالوں کا سر دے دیا، جس نے امت پہ لالوں کا سر دے دیا، اس سخی کی سخاوات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایات پہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایات پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایات پہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عزیز و یا غفار بے حرمت سید الابرار، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے،
یا الہی قادری کر قادری رق قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ قال تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا بجاہ سید النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم الکریم آمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین بہ نستعین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔